میرے واجب الاحترام میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں دعائیں فرمائی ہیں کہ فلاں کام کوئی کرے گا اللہ اس پر رحم کرے، فلاں کام کوئی کرے گا اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں سے 10 دعائیں آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آپ علیہ السلام نے کس اعتبار سے کن کاموں کے کرنے والوں کے لیے دعائیں دی ہیں۔ فرمایا کہ یہ فلاں کام اگر کوئی کرے گا وہ اس دعا کے مستحق ہو جائے۔ تو غور سے سنیں۔ پہلی دعا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، سمحا اذا باع، فرمایا کہ وہ نرمی کرتا ہو جب وہ کوئی چیز بیچتا ہو، وَإِذَا اشْتَرَى، اور جب کوئی چیز خریدتا ہو، وَإِذَا اقْتَضَى، اور جب کسی سے اپنے معاملے میں تقاضا کرتا۔ 3 باتیں اس میں فرمائیں کہ یہ 3 کام اگر کوئی کرے اور وہ اپنے مسلمان بھائی پر رحم کرے، اس پر مہربانی کرے، اس پر شفقت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر شفقت فرمائیں۔ پہلا کام یہ ہے، کوئی آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو بیچتے وقت جو خرید رہا ہے اس پر نرمی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ سختی کے ساتھ اس چیز کو بیچنے کی کوشش کرے، نہیں۔ اور کوئی آدمی خرید رہا ہے تو اس پر بھی نرمی کرے۔ اور فرمایا کسی پر اس کا قرضہ ہے، اب قرضے کا اپنا مطالبہ کرتا ہے، بھائی میرا قرضہ ادا کرو۔ اب وہ بیچارہ کہتا ہے بھائی میرے حالات نہیں ہیں، میں تنگ دست ہوں، میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھ سے ہو نہ سکا۔ یہ اب قرضے کا مطالبہ کرنے والا اس کو ڈھیل دیتا ہے کہ چلو آپ کو مزید موقع دیتا ہوں، میرا یہ قرضہ آپ ادا کر دینا۔ لیکن آج کل کے ماحول کے مطابق نہیں، آج کل تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اور آج کسی مسلمان کا کسی کے اوپر حق ہو تو وہ اس کو حق ہی نہیں تسلیم کرتا، جائے کہ اس کو ادا کرنے کا ارادہ کرے، اس کا جو ہے وہ محسوس کرے کہ یار میرے اوپر کسی کا یہ قرضہ ہے۔ تو لہٰذا بہرحال قیامت تک اچھے لوگ بھی رہیں گے، برے لوگ بھی رہیں گے، قرضہ ادا کرنے والے بھی رہیں گے اور قرضہ ادا نہ کرنے والے بھی رہیں گے، سارے کے سارے ایسے نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ کریم نے فرما دیا قیامت تک اچھے لوگ بھی رہیں گے، تو جب اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے اللہ اس دنیا کے اس نظام کو ختم فرما دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا یہ نظام جو دنیا کا چل رہا ہے یہ نیک لوگوں کی وجہ سے، ان کی نیکی کے بل بوتے، ان کے اللہ کے ساتھ تعلق کے بل بوتے، ان کا رونا دھونا اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ اللہ کریم یہ نظام چلا رہے۔ تو پہلی نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی پر اللہ کے رحم اور کرم ہوگی، فرمایا جو کسی کے ساتھ معاملہ کرے اس میں نرمی کرے، کوئی چیز بیچے پھر کوئی چیز خریدے پھر، اور کوئی چیز جو ہے اگر کسی پر کوئی ہے کوئی قرضہ ہے یا کوئی چیز ہے اس میں نرمی کرے، فرمایا اللہ کریم اس پر رحم کرے۔ دوسری حدیث میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ کریم اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، فرمایا جس نے میری حدیث کو سنا فحفظہ، اور پھر اس کو محفوظ کیا، اس کو یاد کیا، حتی یبلغ، اور یہاں تک کہ اس کو آگے پھیلایا، اس کو آگے پھیلایا، حدیث کو یاد کیا، حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھایا، اپنے حافظے میں بٹھایا، حافظے میں بٹھانے کے بعد اس کو آگے پھیلایا، امت تک پھیلایا، فرمایا اللہ کریم اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، اس کو شاداب رکھے۔ اب تر و تازگی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ظاہری چہرہ جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے؟ نہیں،
تر و تازگی سے مراد یہ ہے اس کے اندر کے جو نظام ہے وہ ایمان کے اعتبار سے تر و تازہ ہو جائے، اس کا ظاہر اس کا باطن اسلام کے مطابق تر و تازہ ہو جائے اور وہ اسلام کے مطابق عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون آدمی ہے جو میری حدیث کو سنے اور میری حدیث کو آگے پھیلائے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ، فرمایا بہت سارے علم کو سمجھنے والے، فرمایا ان کو پہنچانے والے اِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، کہ جس کو پہنچایا جا رہا ہے یہ پہنچانے والے سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ رکھتا ہے۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ، اور بہت سارے ایسے ہیں جو علم کو سمجھنے والے ہیں، لَيْسَ، فرمایا بے فقیہ، کہ وہ علم کو سمجھنے والے نہیں ہوتے۔ یعنی ایک آدمی وہ ہے جس کو وہ حدیث پہنچا رہا ہے، وہ حدیث کو سمجھنے والا، حدیث پر گویا کہ وہ عبور رکھنے والا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس تک اس نے حدیث کو پہنچایا لیکن وہ سمجھ نہیں رکھتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے دعا فرمائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ فرمایا اس کو اللہ کریم تر و تازہ رکھے۔ تو اس لیے آپ مسجد میں جب آئیں، درس میں بیٹھیں، ارادہ یہ کریں یہ آج حدیث جو پڑھی جائے گی اس کو میں سنوں گا، اس کو یاد کروں گا، اس کو آگے امت تک پہنچاؤں گا، تو کتنا بڑا آپ کو اجر ملے گا۔ آپ کو گویا یہ دعا کہ آپ مصداق بن جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ کریم اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے، اس کو آگے پھیلائے۔ یہ دوسری دعا۔ تیسری دعا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کریم اس آدمی پر اپنی مہربانی کا معاملہ فرمائے جو رات کو اٹھے، فصلی، اور نماز پڑھے۔ نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ رحم اللہ امرا، اللہ کریم، اور فرمایا وَأَيْقَظَ امرا، خود بھی اٹھا، اپنی بیوی کو بھی اٹھایا۔ فَإِنْ عَبَدْ، فرمایا اگر وہ نہ اٹھے تو نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاء، اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں لگائے۔ خود اٹھا، اٹھنے کے بعد بیوی کو اٹھایا، بیوی اگر نہیں اٹھی تو حضور نے فرمایا اس کے چہرے کے اوپر جو ہے پانی کی چھینٹیں لگاؤ۔ اب یہ چھینٹیں جب لگیں گی تو نیند کا غبار ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اس آدمی کے لیے، لیکن فرمایا کہ رحم اللہ امرا، اللہ اس عورت پر بھی مہربانی فرمائے کہ قامت من اللیل، کہ وہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، فصلت، اور اسے نماز پڑھی، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھایا۔ وَإِنْ أَبَا، اگر وہ شوہر نہیں اٹھتا تو کہتے ہیں نَزَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ دونوں کو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا۔ مرد کو حکم دیا کہ وہ جب اٹھے اپنی بیوی کو اٹھائے، اپنی بیوی کو اٹھایا، نہیں اٹھی اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ اگر بیوی اٹھ گئی، وہ اس سے سبقت لے گئی، تو بیوی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اٹھائے، اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس صورت میں اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ تو چھینٹیں جب مارے گی یہ عورت بھی اللہ کے نبی کی اس دعا کے مصداق بن جائے گی، اور اگر مرد نے یہ عمل کیا تو مرد جو ہے وہ اللہ کے نبی کے دعا کے مصداق بن جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوستو۔ آج ہم اٹھتے ہیں، بہت سارے مرد ایسے ہیں کہ وہ اٹھتے ہیں بیوی کو نہیں اٹھاتے۔ ارے اس کی بھی فکر کر، جس طرح تو اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کی فکر کر رہا ہے تو اس طرح اس کی بھی فکر کر تاکہ وہ بھی جنت میں چلے جائے۔ کل کو جب تو جنت میں ہو، تیری بیوی جہنم میں ہو، تو اس وقت افسوس کریں۔ اس افسوس سے بہتر ہے کہ آج ہی اس کی فکر لگ جائے کہ یار میں جنت میں جانے والے جو اعمال کر رہا ہوں، میں کیوں نہ اپنی بیوی کو بھی ان اعمال پر جو ہے فریفتہ کراؤں، ان پر جو ہے اس کو گویا ابھاروں تاکہ وہ بھی وہ اعمال کرے، تاکہ جنت میں بھی دونوں ہوں۔ تو اس لیے مرد کو چاہیے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اٹھائے، اور اگر بیوی اٹھ جائے تو مرد کو چاہیے ہے کہ تم مجھے اٹھا جب تو پہلے اٹھ جائے۔ یہ تیسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ چوتھی دعا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت تھی،
لیکن چوتھی جو عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے، فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ، اللہ کریم اس آدمی پر مہربانی فرمائے صلی قبل العصر اربعا، جو عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ کریم اس پر رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ یہ جو عصر کی نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں، اس سے پہلے 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ اس کو کہتے ہیں، اگر پڑھ لی ثواب ہے، نہیں پڑھی تو کوئی عتاب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جو بھی ولی اللہ تھے، جو بھی اللہ کے ولی تھے، وہ اس کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے آپ لوگ بھی اہتمام کریں، عصر کی نماز سے پہلے آئیں، یہ 4 رکعت نماز جو ہے ضرور پڑھیں، اور یہ 4 رکعت جب نفل پڑھیں گے تو گویا ہم اللہ کے نبی کی اس دعا کے مصداق بن جائیں۔ تو یہ چوتھی دعا اس آدمی کے لیے ہے جو عصر کی فرض نماز سے پہلے آیا اور اس نے یہ 4 رکعت نماز جو ہے نفل پڑھی۔ یہ 4 دعائیں ہو گئی۔ 5ویں دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا، اللہ کریم اپنے اس بندے پر رحم فرمائے، کانت لأخی عندہ مظلمۃ فی عرضی او مالی، فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی جو ہے عزت اور اس کے مال کی جو ہے گویا کی عزت اور اس کا احترام کیا، فجاءہ فاستحل قبل ان یؤخذ، فرمایا کہ اس نے پہلے تو اس کی جان اور اس کی عزت کو تار تار کیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے آ کر اپنے اس بھائی سے جو ہے معافی مانگ لی۔ اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے اوپر جو ہے یہ زیادتی کی تھی، مجھے معاف کر دے۔ فرمایا مرنے سے پہلے اس نے آ کر اس سے معافی مانگ لی، فرمایا کہ قبل ان یوحظ، قبل اس سے کہ اس کی پکڑ ہو اور اس سے گرفت ہو، فلیس ثم دینار ولا درہم، قیامت کے دن یہ پیسہ نہیں چلے گا۔ کسی نے کسی کا پیسہ کھا لیا تو قیامت کے دن اس سے پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ کیا لیا جائے گا؟ جس کے پیسے کھائے ہیں اس کو اس آدمی کی نیکیاں دی جائیں گی۔ اب اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، یہ کھانے والے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیسے کھائے ہیں اس کی برائیاں اس کے اعمال میں دے دی جائیں۔ کتنی خطرناک بات ہے میرے مسلمان بھائی۔ اب یہ 3 اعتبار سے یہ حقوق ہیں کہ کسی کے حقوق، کسی کی عزت کو پامال کیا، یہ 3 اعتبار سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس حق کا تعلق جو ہے وہ جان سے ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس اعتبار سے بدلہ لیں گے، یہ پہلا۔ لیکن حدیث میں قتل کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ میرے جو امتی ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ ڈر ہوگا کہ ہم کسی مسلمان کو قتل کر دیں، کسی کو ناحق قتل کر دیں۔ فرمایا سارے کے سارے ایسے نہیں ہوں گے، میرے امتیوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو ڈر رکھنے والے ہوں گے اور اس بات کی طرف اقدام کرنے والے نہیں ہوں گے، اس لیے حضور نے قتل کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن دوسری نمبر پر کسی کی عزت، کسی کے مقام کو گرانے کی کوشش کی، لوگوں کے سامنے، 2-4 کے سامنے، یار وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے۔ اب یہ 2-4 آدمیوں کے سامنے اس کی عزت کو تار تار کر رہا ہے، اس کے مقام کو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے اور حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے۔ اب ایک تو اس نے اس پر بہتان لگایا، دوسرا اس نے اس کی غیبت کی۔ قیامت کے دن اگر اس نے دنیا میں فوت ہونے سے پہلے اس سے معافی نہیں مانگی تو اللہ کریم دنیا سے جانے کے بعد قیامت کے دن اس سے جو ہے حساب لیں گے، اور حساب کس میں ہوگا؟ نیکیوں میں ہوگا۔ نیکیاں اس کی لے جا کر اس کو دے دی جائیں گی، جس کی عزت کو اس نے تار تار کیا ہوگا یا جس کے مقام کو اس نے تار تار کیا۔ کتنی خطرناک بات ہے میرے دوستو، اس وقت یہ عالم ہوگا، ماں باپ بیٹا رشتہ، جو قریبی رشتہ ہے وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ مجھ سے یہ کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ ایسا وقت آئے گا اور اس وقت انسان کی نیکیاں لے جا کر جو ہے دوسرے کو دے دی جائیں
اور وہ نیکیاں بھی ہماری ایسی جو کھوکھلی ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال رہے گا؟ اس لیے میرے دوستو، آئندہ کے لیے تہیہ کریں، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کو زبان کے ذریعے سے کسی کو جو ہے نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی کو جو ہے کسی کی عزت کو جو ہے پامال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ نے جو اس کو مقام دیا ہے، اس مقام پر ہم جو ہے حسد نہیں کریں گے، اس پر خوش ہوں گے کہ یا اللہ، آپ نے اپنے بندے کو جو مقام دیا مجھے بھی دے دے۔ اور پھر تیسری بات کہ کسی کے املاک کو نقصان پہنچایا، کسی کا پلاٹ قبضہ کر لیا، کسی کا مکان قبضہ کر لیا، کسی کا مال کو قبضہ کر لیا۔ اب اس آدمی کا مال جو جس کا قبضہ کیا ہے، اس کے فوت ہونے سے پہلے جا کر یا تو اس سے بخشوا لے، اور یا یہ ہے کہ مال جتنا لیا ہے اتنا ہی اس کو واپس کر دے۔ دو صورتوں میں کوئی ایک عمل کر لے۔ لیکن اگر اس نے نہیں کیا اور اسی طرح یہ دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے دن پھر اس کا حساب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے دعا فرمائی کہ جس سے یہ غلطی ہو جائے اور وہ جا کر اپنے مسلمان بھائی سے بخشوا لے یا اس کا حق دے دے، فرمایا اللہ کریم اس پر رحم فرمائے، اس پر رحم فرمائے۔ یہ گویا کہ پانچویں دعا ہے۔ اور چھٹی دعا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحم اللہ عبدا، اللہ کریم اپنے اس بندے پر رحم فرمائے، علق فی بیتہ صوتا، جس نے اپنے گھر میں کوڑا جو ہے لٹکا کر رکھا ہے، یؤدب بہ اہلا، کہ اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ان کی گویا کہ ان کو ادب سکھاتا ہے، ان کو گویا دین پر چلنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ تو گویا آج کا مسلمان کہتا ہے ارے مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے، بس یہ 18 سال کا بیٹا ہو گیا، ابھی تو یہ بچہ ہے، جانے دو اس کو، جیسے جو ہے دنیا کے انجوائے کرے، جیسے کرے، کھلا کھائے، ننگا نہائے، جو بھی کرے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس آدمی پر اللہ کریم کی رحم اور